بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 546۔ وہی ایام کا باب ہے کہ اس میں عورتوں کو جو نجاست لاحق ہو جاتی ہے ان کے ساتھ معاملات کے کیا حدود ہیں۔ ہمارے دین میں ہمیشہ سے یہی ہے کہ ان کے ساتھ صرف زن و شو کا تعلق اس حالت میں نہیں ہو سکتا، لیکن یہود کے فقہا نے اس کو ایسی صورت دے دی تھی کہ گویا عورت ان ایام میں بالکل اچھوت بن کے رہ جاتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نہ کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا، نہ وہ گھر میں رہ پاتی تھی۔ وہ دن گویا اس کو ایک طریقے سے اسی طرح گزارنے ہوتے تھے جیسے وہ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بستیوں میں اگر کسی کو جذام ہو جائے تو وہ باہر کسی خیمے میں چلا جاتا تھا اور جب تک اس سے نجات نہ پالے واپس نہیں آتا تھا۔ تو جذام تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس طریقے کی معنویت سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کیوں؟ تو فقہا نے اس کو یہ صورت دے دی تھی۔ اس کو قرآن نے اسر و اغلال سے کہا ہے، یعنی جس وقت انسان اللہ کے دین پر غور کرتے ہیں تو دونوں رویے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر گریز و فرار اور سہولت پسندی کا رویہ ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور مذہبی لوگوں میں خاص طور پر تکشف کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی سختی کی جائے گی، جتنے حدود زیادہ محکم ہوں گے اتنے زیادہ ہم مذہبی ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں رویے ہیں۔ یہود کے ہاں اس رویے کا یا ان کے علماء میں اس رویے کا ظہور ہوا، اور اس کے بہت سے وجوہ ہیں، ان پر یہاں گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ ام المومنین کی روایت ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنا معاملہ بتایا۔ مدینہ میں جہاں رسول اللہ آ کر مقیم ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کے اذہان پر یہودیت، یہودی مذہب، یہودی روایت اور یہودی فقہ کے بڑے اثرات تھے۔ وہ ان کو دین کے جاننے والے لوگوں کی حیثیت سے بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کے وہاں مدارس قائم تھے، ان کے علماء وہاں موجود تھے، اور لوگ ان کی بستیوں میں جاتے تھے تو ان کے اندر ایک طرح کی مروبیت ہوتی تھی کہ یہ لوگ تو حاملین کتاب ہیں، یہ اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں، ان کی بڑی حیثیت تھی وہاں پہ۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے، جیسے کہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 222 میں صاف صاف بتا دیا کہ عورتوں کے ساتھ معاملے کی نوعیت بس یہ ہے، یہ اس کے حدود ہیں، یہ اعتزال ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو وہ مختلف سوالوں کے جواب میں لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ اپنے دماغ سے یہ چیزیں نکالو، آسانی سے نہیں نکلتی۔ کبھی دیکھیے کہ لوگ جن چیزوں کو ناجائز کہہ چکے ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں حساس ہو چکے ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو مان لیں، تو اس وجہ سے بار بار وہ واضح کر رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں اور رسالت مآب ہم دونوں ایک برتن میں پانی لے کر غسل کرتے تھے، اور ہم دونوں جنابت سے ہوتے تھے۔ یعنی جنابت بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے لاحق ہو گئی ہے تو میں اچھوت ہوں، انہیں لاحق ہو گئی ہے تو اب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّذِرُ فَيُبَاشِرُنِي، یعنی جب میں ایام سے ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ تم نیچے کوئی اچھی طرح سے کپڑا باندھ لو، اس کے بعد آپ ہر طرح کا معاملہ میرے ساتھ کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ وَأَنَا حائض، اور میں ایام سے ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، رمضان کے مہینے میں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اپنا سر کھڑکی سے اندر کر دیتے تھے اور میں اس کو دھو دیتی تھی،
وانا حائض، اور میں اس وقت بھی ایام سے ہوتی تھی۔ گویا کسی معاملے میں بھی کوئی اور پابندی نہیں ہے، یہ سب بات ان کو اس لیے بیان کرنی پڑی ہے تاکہ کسی حال میں بھی لوگ طرح طرح کے تکشفات میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے بیان کیا۔ اسی مضمون کی ایک دوسری روایت آگے ہے، وعنہا قالت کنت اشرب وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فیہ فیشرب وتعرق العرق وانا حائض ثم اناولہ النبی فیضع فاہ علی موضع فیہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 547 ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تم لوگ کیا باتیں کرتے ہو، میں پانی پیتی تھی اور ایام کے زمانے میں پانی پیتی تھی، پھر میں اپنے پانی کا کٹورا حضور کو پکڑا دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ میں نے ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہوتا تھا اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پی لیتے تھے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ یعنی اس حد تک گویا انہوں نے بتا دیا۔ میں ہڈی والا گوشت کھاتی تھی اور اس کا کچھ حصہ کھا کے وہی ہڈی رسالت مآب کو پکڑا دیتی تھی اور آپ اسی میں منہ رکھ کے کھا لیتے تھے۔ یعنی ہمارے درمیان محبت کا تعلق کا یہ معاملہ بھی تھا اور ایام میں بھی اس میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا تھا۔ تو یہ مثالیں بھی دے کے انہوں نے بتا دیا کہ کیا صورت ہے۔ اس کے بعد مزید بیان کرتی ہیں، وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکیو فی ہجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن۔ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے تھے اور میں ایام سے ہوتی تھی اور قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یعنی گویا ہر پہلو سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت۔ پھر مزید بیان کرتی ہیں، وعنہا قالت قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناولین الخمر من المسجد فقلت انا حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے مجھے کہا کہ وہ جو نماز پڑھنے کا مثلث ہے وہ مجھے پکڑا دو۔ میں نے کہا کہ میں تو ایام سے ہوں۔ فرمایا یہ ایام تمہارے ہاتھوں کو لگ گئے ہیں، یعنی کوئی معنی نہیں ہے، پکڑا دو، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو گویا ہر پہلو سے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ہمارے دین میں وہی بات ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امہات المومنین نے کیا خدمت انجام دی ہے، اور خاص طور پر سیدہ عائشہ نے۔ ورنہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں یہ بات بیان ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن کا اپنا انداز ہے، وہ تو اجمال میں 2 لفظوں میں ایک بات کو بیان کر دے گا۔ اس کے بعد کسی فقیہ کے لیے اپنی جولاں گاہ ہوتی ہے، وہ چاہے تو اس کے اندر سے 15 احکام نکال لے۔ انہوں نے ہر پہلو سے واضح کر دیا۔ اور یہ آخر میں دیکھیے رسول اللہ نے کیا جملہ کہا ہے، ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارے ہاتھوں کو ایام لگ گئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو گویا ہر لحاظ سے بات کو واضح کر دیا گیا۔ ابھی اس میں چند روایتیں ہیں، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔